مجھ سے دور ہو جا. کیا کہا؟ ماں مجھ سے دور ہو جا. بچے مجھے چڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں کو کتنا صدمہ لگا. ماں روتی ہوئی چلی گئی. جب بچہ جوان ہوا, اس کی شادی ہوئی, اس کے گھر لڑکے ہوئے, اب ماں کو یاد آیا کہ میرا لال, میرا دل کا قرار, میرا دل کا سکون یہاں رہ رہا ہے. ماں گئی, دستک دیا, وہی نوجوان آیا. کہ ماں تو پھر میرے گھر آئے, میرے پیچھا نہیں چھوڑتی. تجھے یہ دیکھیے کہ میرے بچے تو ڈر جائیں گے. اللہ اکبر. میرے زندگی سے چلی جا. ماں آنسو ماں اتنا روئی, واپس چلی گئی. اللہ اکبر. اسی ماں کا جب انتقال ہوا نا, تو نوجوان کا گزر ہوا, تو پوچھا کہ کس کا انتقال ہوا ہے. کہا کہ ایک آنکھ جس کی نہیں تھی عورت کا, اس کو خیال آیا کہ میری ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی. کیا شاید وہ تو نہیں ہے, چلو آپ بھی ان کا دیدار کر لو. تو جب گیا تو جنازہ پڑا ہوا ہے, تو ایک بزرگ آدمی چٹھی لے کر کھڑا تھا. کہا تو ہی اس کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں, کہ چٹھی تیری ماں وصیت کر گئی ہے. چٹھی میں لکھا ہوا تھا, بچہ اے میرا لگتے جگر, تو نے یہ دیکھا کہ میری آنکھ نہیں ہے اور تو مجھ سے دور ہو گیا, میری زندگی سے دور مجھے کر دیا, دور ہو گیا تو. لیکن یہ آنکھ کیوں گئی؟ تو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ماں تیری آنکھ کیوں چلی گئی. دیکھ, جب تو چھوٹا تھا, کیا جب تو چھوٹا تھا, اسکول جا رہا تھا, تیرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں تیری آنکھ چلی گئی. کیا آنکھ چلی گئی؟ اور آنکھ جانے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گئی. میں تو مزدوری کرتی تھی. ڈاکٹر صاحب کو کہا یہی میرا مکان ہے, بیچ دوں گی, لیکن میرے بیٹے کی آنکھ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنا پیسہ زیادہ ہوگا. تو کہا ڈاکٹر صاحب ایسے کرو, میری آنکھ نکال دو, میرے بیٹے کی آنکھ, میری آنکھ لگا دو میرے بیٹے کو. وہی ماں تھی ماں, اس نے کہا میں نے دنیا دیکھ لی ہے, لیکن میرے بیٹے نے دنیا نہیں دیکھی. قسم خدا کی, وہ ماں نے اپنی آنکھ دی اپنے بیٹے کو. اب یہ بچے نے جب خط بلانا, اب چاروں قطار رو رہا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے دی ہوئی میری ماں نے دی تھی, اور میں اسی سے منہ پھیرتا تھا. اللہ اکبر. تو وقت گزر جائے پھر کچھ نہیں ہوتا. جس کے ماں باپ حیات ہے خدمت کر لو. آقا ارشاد فرماتے, کسے چلتا پھرتا جنتی مرد کو دیکھ رہا ہے, وہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے, چلتا پھرتا جنتی ہے. اور سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابا روزی میں برکت, اکثر آتے حضرت موزی میں برکت نہیں ہے, تاکہ زندگی بھر تم یہ تقریر یاد رکھو انشاءاللہ. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی وسلم, فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم. اور گھر پہ آنا ہے, السلام علیکم بولنا ہے, اور 10 مرتبہ یا رزاق کو, یا رزاق رزاق کو ایک کونے میں دم کرنا ہے. پھر یا رزاق و رزاق کو دم کرنا دوسرے کونے پر. پھر یا رزاق کو 10 بار پڑھنا ہے, پھر ایک کونے پر. اب یا رزاق کو پڑھنا ہے, پھر ایک کونے پر. پھر 3 مرتبہ. انشاءاللہ کبھی فاقہ کسی نہیں ہوگی. اللہ ہر بلا کو دور عطا فرمائے گا, ہر پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا, ہر مصیبت دور. آج دن یا رزاق کو ٹوٹل 40 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 3 مرتبہ درود شریف. اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ. قریب آ جاؤ, تھوڑے قریب آ جاؤ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حد یہ کر لیے درود شریف لیجیے. اللہم صلی اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے, ایک اور مجھے ولی کی بات یاد آئی کہ پیروں کے پیر حسن جبیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ کرم میں ایک شخص آیا کہ سرکار غوث اعظم, میں کماتا تو ہوں لیکن برکت نہیں ہے, جتنا مال آتا ہے اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. تو میرے غوث پاک نے آنکھ بند کی. تم آنکھ بند کرتے ہیں نا تو اندھیرا نظر آتا ہے. میرے غوث پاک آنکھ بند کرتے ہوئے محفوظ دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ. اور غوث پاک کے جب بھی کتاب کرتا تھا نا تو
زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے آ جایا کرتے تھے اور آسمان ڈھک جایا کرتا تھا، ان گنت فرشتے۔ آپ کے مولانا مشتاق کتنے بھی فرشتے ہوتے سنیے، ٹوٹل 10 حصے، 10 حصے، ان میں ایک حصے میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا، چرندے پیدا ہوئے، پرندے پیدا ہوئے، سب پیدا۔ ایک حصے میں مچھلیاں، درخت، اور 9 حصے فرشتے۔ کتنے؟ تو ان گنت فرشتے ہیں۔ 10 فرشتے تو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، دائیں بائیں ہیں، 2 تو یہاں ہیں۔ 10 فرشتے صبح، 10 فرشتے رات کو ہمارے یہاں، ہمارے یہاں فرشتے ہماری ڈیوٹی میں لگے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ ان گنت فرشتے جہاں تک میری آواز جائے گے قطار بند فرشتے کھڑے ہوئے۔ لیکن میرے غوث پاک نے آنکھ بند کی اور پھر کہا کہ اب تو جاؤ اور گھر پہ پردے لگا دے۔ کیا کہا؟ کوئی قرآن شریف کی آیت نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ پردے لگا دے۔ تو یہ نوجوان گیا، اپنی بیوی کو کہ پردے لگا دو کھڑکی میں، دروازے کے پاس۔ چند روز کے بعد غوث پاک کی بارگاہ پھر آیا نذرانہ لے کر، مال لے کر۔ کہ سرکار یہ نذرانہ۔ تو میرے غوث پاک مسکرائے۔ مسکرائے کا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بہت مال دے دیا۔ تو کہا مجھے یہ معلوم نہیں پڑا غوث اعظم کہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں دی، بلکہ آپ نے پردے کہا۔ تو کہا بات یہ ہے کہ تیرا گھر سڑک کے بیچ میں ہے، جس گلی سے نکلتے لوگ نکلتے ہیں، اور ایک بے نمازی کی نظر پڑتی تھی، اس کے حساب سے تیرا حال یہ تھا کہ روزی برکت کر جائے، برکت نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو نے پردے لگا دی، اللہ روزی برکت عطا فرما دی۔ لیکن آپ چاہتے ہو کہ بیوی کا جھگڑا نہ ہو، اکثر ایسے طلاق تک معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب تم گھر پہ جاؤ تو پہلے السلام علیکم کہو، اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ کی سور پڑھو، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور جھگڑے جو ہوتے ہوگے، جھگڑے اس لیے کہ آپ جب سلام نہیں کرتے نا تو شیطان آپ کے ساتھ میں آ جاتا ہے، اور گلاس گرتا ہے، پانی ڈلتا ہے، پانی گر جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا قصور ہے، شیطان ساتھ۔ اب ایک سلام پہ آخری حدیث سنا دو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ 5000 کلمے آئے، سب آپ سنیے۔ آقا ارشاد فرما جو ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں محل پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آج جنت میں محل بھی پیدا ہمارے لیے، سونے چاندی کے۔ کبھی دیکھا سونے چاندی کا محل، موتیوں کا محل اللہ نے پیدا فرمایا ہمارے لیے۔ ابھی ہم نے کلمہ پڑھا نا، مرحوم کو ملے گا، جسے رکھی ہے اس کو ملے گا ثواب۔ ایک کلمہ پڑھنے پر بیٹھے بیٹھے پڑھیے ایک ایک جنت میں، جو بھی سونے چاندی موتی کا۔ آپ کے مولانا صاحب سونے چاندی کا کام میں نے دیکھا۔ مولا کل مولا علی مشکل کشا کے جو مزار بنا ہے پوری جگہ پر سونا ہی سونا ہے۔ امام حسین کے یہاں بھی مزار بنا ہے، سونا ہی سونا، کہیں 25 ٹن ہے، کبھی 56 ٹن سونا، 56 ٹن کیا سونے کے مزار ہے۔ کبھی جاؤ بغداد شریف تو پتا چلے، موتی لگے ہوئے، سونا ہی سونا ہے۔ امیر حمزہ جن کا عرس کل گیا، 15ویں سوال مبارک، کل تھا ان کا عرس سعادت کا دن، لیکن بتانا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر کیا فضیلت سنیے۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے، 12 اللہ ایک ایک حرف پہ 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ تو 12000 نیکی ملے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، اللہ 12000 گناہ معاف فرما دے گا۔ 12000 گناہ معاف۔ اور اتنا ہی نہیں، مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار نے خواب دیکھا۔ ہم دنیا کے خواب، کبھی ہم نے بامبے کا خواب دیکھا، کبھی لندن کا خواب، پری پیرس کا خواب دیکھا، سب دنیا کا، ہم میرے یہاں خواب میں یہی خواب کے عالم میں ہوتے، لیکن مولا علی مشکل کشا کہتے میں نے خواب میں جنت دیکھ لی۔ کہو سبحان اللہ۔ جنت کا نظارہ کیا، جنت کے محل دیکھے، جنت کے پانی کے چشمے دیکھے، پھل دیکھے، فرشتوں کو دیکھا، لیکن انگنت محل سے جنت میں۔ تو میں نے عرض کی مالک پروردگار عالم، اتنا حسین محل، جو محل تو میں نے بہت دیکھے جنت میں خواب میں، اتنا حسین محل، سونے کا محل، چاندی ہے اندر، مشک عنبر کی دیوالیں اور اس کے فرش ہے،
مالک یہ کس کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے مولا علی، علی اعظم جو پہلا سلام کرتا ہے اس کا جنت محل میں داخل فرماتا ہو. کہو سبحان اللہ. ہم نے پہلا سلام باپ بیٹے کو نہیں کرتا، استاد شاگرد نہیں کرتا، پیر مرید کو. کیوں؟ ارے میرے آقا کی سنت رسول پاک حسن و حسین کو پہلے سلام کرا کرتے تھے. چھوٹے تھے حسن حسین، 6 سال کی عمر تھی، میرے آقا پہلے سلام کرتے. نانا، اگر یہ نانا پہلا سلام کرے گا نا تو اللہ جنت میں محل جنت کر رہا. اور سنت زندہ ہوگی رسول پاک کی، اللہ 100 سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. بیٹی اگر باپ اگر سلام کرے بیٹی کو کہ بھی رسول پاک کی سنت ہے، تو باپ کو جنت کا محل تو اللہ پیدا فرمائے گا سونے چاندی کا، لیکن 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ہاں پہلے سلام کرو، محبت بڑھے گی. طلاق پھر محبت بڑھے گی، تکبر کم ہو جائے گا، نکل جائے گا تکبر. یہ نہ سوچو پہلے میں سلام کروں، نہیں یہ بڑا ہے، نہیں پہلے سلام رسول پاک کی سنت. تو مولا علی نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مالک میں نے 20 سال صدیق اعظم کو پہلے سلام کیا. اتنے سال ہم 20 روز پہلے کبھی سوچو زندگی میں اتنی سال میں کوئی 20 بار پہلے سلام کیا ہو، حساب کرو، سوچو زندگی کا مطالعہ کرو زندگی میں ہم نے کتنی بار پہلے سلام کیا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے 20 سال تک پہلے سلام کیا. اے اللہ، اے رحمان الرحیم، میں 20 سال سے صدیق اعظم کو پہلا سلام کرتا تھا، میرے محل کا کیا حال ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھ اوپر جتنے محل ہے وہ تمام تیرے محل ہے جنت میں. کہو سبحان اللہ. تو 20 سال سے پہلے سلام کر تیرے لئے جنت محل پیدا فرما دیا. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی آخری بات. حضرت پیروں کے پیر روشن جبیر غوث اعظم دستگیر، انہوں نے ان کی بارگاہ میں ایک شخص جس کا نام علی تھا، وہ آ کے رونے لگ گیا کہ مولا علی نام تھا غوث اعظم، میں آپ کا مرید ہوں، آپ کی بیٹی میں بیٹھتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں بے اولاد ہوتا ہے، اسے اولاد عطا ہو جاتا ہے، غریب ہوتا ہے اسے غنی کر دیتے ہیں، کوڑی آتا ہے اسے شفا عطا فرما کرتا ہے اللہ. لیکن اللہ اپنے ولیوں کی طاقت دیتا ہے، کیا رب کرتا ہے رب، لیکن اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. تو کہا میرے گھر پہ چراغ نہیں ہے، دعا میرے لیے کر دیجئے. میرے دوست پاک نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، فرمایا علی تیری تقدیر میں کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، لیکن ہاں میری تقدیر میں ایک لڑکا ہے. کیا کہا؟ میں تجھے عطا فرما رہا ہوں اور اس کا نام معین الدین رکھنا. کہا ٹھیک ہے. غوث پاک نے اپنی پشت لگا دی، کہا میری تقدیر میں ایک ہے، میں تجھے عطا فرماتا ہوں. دیکھو یہ بھی کرامت. غوث پاک نے پشت لگا دی علی کی. 9 ماہ ایک لڑکا ہوا. کیا ہے؟ اس کا نام اصل ہونا چاہیے محی الدین ابن علی، اس لیے کہ ان کا نام علی تھا. یہ باکمال عالم ہوئے، ولی ہوئے. لیکن بغداد شریف میں ان کے جیسا ٹوچ کا کوئی عالم نہیں تھا. محی الدین عربی، جب ان کو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ایک 11 سال کا لڑکا ہے، اس کو اللہ نے کشف عطا فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے بتا دے قبر کے حالات، کہ دفن ہونے والا ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولے، دوزخ کی کھڑکی کھولی، بیٹھے بیٹھے بتا دے. تو کہا جب اس کا گزر ہو تو میری ملاقات کرانا. کیا کہا؟ وہ اللہ کا دوست ہے نا، 11 سال میں اللہ نے اسے ولایت عطا فرمائی ہے، تو جب اس کا گزر ہو تو میری ملاقات کرا دے گا. تو ایک جگہ پر امیر کے دعوت پہ گئے تھے، تو شیخ محی الدین عربی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لڑکے کا گزر ہوا. تو ان کے مرید نے کہا حضرت وہ لڑکا ہے نا اس کا گزر کا بلاؤ اسے. جو وہ لڑکا ہے تو حضرت کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر استقبال کیا. دیکھو علم کی ادب کرو. آقا فرما کے اس عالم کھڑا ہوا گویا میری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، جو عالم کی بارگاہ بیٹھ کر کوئی میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. جس نے عالم کا چہرہ دیکھا فرماتے میرا چہرہ دیکھ لیا. اللہ فرشتہ پیدا قیامت تک دعائیں کرتا رہتا بخشش کے ہمارے لیے. لیکن 11 سال کے لڑکے کے لیے کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بٹھایا. تو بٹھانے کے بعد کھانا رکھا ہوا تھا تو کھائیے. تو لڑکے نے بھی لقمہ دیا نا تو رونے لگ گیا، چاروں قطار رونے لگ گیا. شیخ محی الدین عربی نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے تو کھانے کے لیے کہا تجھے اور تیرے ہاتھ میں لقمہ ہے. کہا حضرت میں دیکھ رہا ہوں منزل، میرا گھر 8 دن کی مسافری پر ہے،
اور مجھے گھر سے نکلے آنکھ روز ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. لوگ میری ماں کو قبرستان لے گئے, قبرستان کے اندر دفن کیا, اور نقیر نے سوال جواب کیا ربوں کا دین کے متعلق. میری ماں ڈر گئی, میری ماں جواب نہ دے سکی. اس لیے میں حالات دیکھ رہا ہوں. رب کا حکم ہو گیا کسی کسی کے دوزخ میں لے جاؤ, جنت کا عذاب قبر کا عذاب ہے کہ دوزخ کی کھڑکی کھول دو. تو میری ماں چلا رہی ہے, میری ماں قبر میں رو رہی ہے. حضرت میں یہ دیکھ رہا ہوں, حضرت میں دیکھ رہا ہوں. حضرت کے دل میں خیال آیا کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ مکمل 63,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہے اور کسی مرحوم کو بخش دے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. حضرت معین الدین عربی نے دل میں خیال کیا, دعا کی, اللہ میں نے 63,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے رکھا تھا, مولا اس کی ماں کو بخش رہا ہوں, اس کی ماں کو بخش رہا ہوں. اس کی ماں کو دل میں ارادہ کر لیا. وہی بچہ جس کا لقمہ ہاتھ میں تھا اور رو رہا تھا اور مسکرانے لگ گیا, مسکرانے لگ گیا. حضرت معین الدین عربی نے کہا اب کیا ہوا؟ بلیل رو رہا تھا, جارو قطار رو رہا تھا. حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ اچانک ایک نور آیا, نور میری ماں کی قبر پہ, اور چاروں طرف نور ہی نور مل گیا ہے. کہا سبحان اللہ. کہا پتا ہے یہ نور کس کا تھا؟ حضرت یہ پتا نہیں. کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں 63,000 مرتبہ میں نے کلمہ پڑھ کے رکھے تھے, تیری ماں کو بخش دیا ہے, اللہ تیری ماں کو جنت عطا فرما دی. پڑھیے مچل کے سبحان اللہ. بس دعا ہے کہ مالک جو کچھ پڑھا بولنے میں ثابت فرما. بولا جتنے لوگ آئے سبھی کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرما, سبھی کی عمر میں برکتیں عطا فرما, اور سبھی کو عثمان و غنی کی دولت نصیب عطا فرما, اور ہم سب کے ماں باپ کی بخششی عطا فرما. جن کے ماں باپ حیات ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما, بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما. آخر دعوانا صلاۃ پہ کھڑے ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے, دو جہاں کے راج والے, عرش کی معراج والے, عاصیوں کی لاج والے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو, تم صفیح کوثرا ہو, تم ہمارے پیشوا ہو, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. رنج و غم کھائے ہوئے ہیں, دور سے آئے ہوئے ہیں, تم پہ اترائے ہوئے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ,